موضوع الدرس في فضائل الحج ومسائل الحج في الوعد والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مع الاہل صحت، عافیت کاملہ، عاجلہ، دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے کی، سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات قبول و منظور فرمائیں. میں نے اپنے سابقہ دروس میں آپ کو حج کے بارے میں الحمدللہ کچھ باتیں بتلائی تھی، تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حج جو ہے وہ 3 قسم ہے. ایک حج افراد ہے، ایک حج تمتع ہے اور ایک حج قران. حج
تمتع کرنے والے کے لیے حج کی بکری ضروری ہے، حج قران والے کے لیے حج کی بکری ضروری ہے، حج افراد والے کے لیے حج کی بکری نہیں ہے۔ اور یہ جو حج کی بکری ہے یہ الگ چیز ہے، جو اپنے ملک میں کرتے ہیں الاضحیہ یعنی قربانی، وہ الگ چیز ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو اپنے ملک میں کروا دیں، بس صورت دیگر مسافر کے لیے معاف ہو جانے کی گنجائش ہے، لیکن حج کی بکری جو ہے وہ ہر حال میں لینی ہے۔ حتیٰ کہ اس کا متبادل بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس حج کی بکری نہیں ہے تو اس کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ ثلاثۃ ایام فی الحج، کہ 3 روزے جو ہے وہ تو حج میں رکھ لے، مثلا یکم، 2، 3 ذی الحج، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جو ہیں جب حج سے واپس آ جائیں، وہ چاہے تو مکے میں رکھے، مدینے میں رکھے، اپنے ملک میں رکھے، تو تِلْكَ عَشْرَةٌ کاملہ، یہ 10 روزے پورے ہو گئے، گویا اس کی بکری ادا ہو گئی۔ اور یہ بات میں نے عرض کیا تھا کہ قران والے بھی بہت کم ہیں اور افراد والے بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ آج کل تمتع والے جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، حالانکہ حج تمتع میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بڑی پابندی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حج کے مہینوں میں ایک عمرہ کرے اور اپنے وطن کے میقات سے کرے، اور اس عمرے کے بعد اور کوئی عمرہ نہ کرے، احرام کھول دے، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کے حج کرے، تب تمتع ہوگا۔ یعنی اس کو اور کوئی عمرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ صاحبین کی بھی اجازت ہے، اور باقی ائمہ کی تو کہتے ہیں بھی عمرہ جو ہے ایک عبادت مستقلہ ہے، اور حاجی چند دنوں کے لیے آتا ہے، حج کے بعد اس کے پاس ٹائم ہی نہ ہو تو بیچارہ کیا کرے گا؟ تو اگر وہ کرے تو اس کا تمتع فاسد نہیں ہوگا۔ اور آج کل تو ویسے بھی یہ حالات ہیں نا کہ مثلاً اگر آپ یہاں آئے ہیں، عمرہ آپ نے کر لیا، اب مدینہ منورہ جانا، پھر واپسی پر بھی تو عمرہ کریں گے، تو اس لیے بہرحال تمتع کا معنی یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں حج عمرے کا احرام باندھے، عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام کھول دے، اب اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، پھر 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھے۔ اب یاد رکھیں کہ سنت تو یہ ہے کہ اب جتنے لوگ چاہے مکے میں رہ رہے ہیں یا باہر سے آئے ہیں یا کہیں سے، چونکہ انشاءاللہ 8 تک تو ساری دنیا کائنات یہاں اکٹھی ہو جائے گی نا، تو افضل یہ ہے کہ 8 ذی الحج کو غسل کریں، غسل کرنے کے بعد اپنے بدن کو خوشبو لگائیں، اور ویسے بھی یہ حکم ہے کہ مرد کی خوشبو ایسی ہو کہ جو دور دور تک پھیل جائے لیکن رنگ نہ ہو اس کا، لیکن عورت کی جو خوشبو ہے اس میں رنگ تو ہو لیکن خوشبو زیادہ نہ پھیلے۔ بہرحال جو بھی آپ کو خوشبو میسر ہو تو پہلے غسل کریں، غسل کے بعد بدن پہ خوشبو لگائے، اور 2 چادریں سفید ہوں اور سلی ہوئی نہ ہوں۔ اچھی طرح مسائل کو سمجھیں اور خود دماغ میں رکھیں، 2 چادریں ہوں، سفید ہوں اور سلی ہوئی نہ ہوں، سب سے افضل۔ اور پاؤں میں امام صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ ایسا جوتا پہنے کہ یہ اوپر والی ہڈی بھی اور دونوں ٹخنے بھی ظاہر ہوں، اور باقی ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ ٹخنے ظاہر ہوں، اوپر والی ہڈی ظاہر ہو یا نہ ہو۔
اسی لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کئی مسائل میں کہ اللہ تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تمام محدثین پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن امام صاحب کی نظر جو ہے نا بڑی گہری ہے، اور آپ کے علم میں ماشاءاللہ بڑی گہرائی ہے، اور آپ بہت سوچ سمجھ کے تحقیق کے بعد ایک مسئلہ دیتے ہیں، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جامع ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال دے دوں، اللہ کرے آپ کو یاد رہے۔ مثلا ظہر کی نماز سے پہلے امام صاحب کے نزدیک 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور باقی ائمہ کے نزدیک 2 رکعت ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر 4 پڑھے تو کوئی منع نہیں ہے، پڑھے، لیکن ان کے نزدیک زیادہ جو ہے وہ 2 رکعت ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا بالکل دلوں سے غصہ اور بغض اور اناد نکال دیں، آخر قیامت میں جتنے مجتہدین ہیں ان کے فیصلے پر اللہ فیصلہ تو فرمائیں گے نا بھی کون حق پہ تھا اور کس کی غلطی تھی۔ جو لوگ 2 رکعت پڑھتے رہے اور قیامت میں اللہ نے فرمایا کہ نہیں وہ 4 رکعت والی بات جو ہے وہ زیادہ ٹھیک تھی، یہ 2 رکعت کہاں سے لے آئیں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ فیصلہ ہو گیا کہ بھائی وہ 4 رکعت والی جو ہے حدیث مبارک اور اتحاد تھی، کیونکہ بی بی حفصہ کہتے ہیں کہ حضور ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے۔ اچھا اگر فیصلہ ہوا کہ نہیں 2 رکعت والی بات پکی ہے تو امام صاحب کو تو کوئی گھاٹا نہیں نا، 2 رکعت سنت مؤکدہ بن جائے گی، 2 رکعت نفل کا ثواب مل جائے گا، وہ تو کسی طرح گھاٹے میں نہ رہے نا۔ لیکن اگر پڑھی ہی صرف 2 ہیں تو باقی 2 رکعت ہم کہاں سے لائیں گے؟ اور دوسرا امام صاحب فرماتے ہیں کہ 4 رکعت والی جو روایت ہے وہ بی بی حفصہ سے ہے، آپ کی زوجہ ہے، اور حضور سنت گھر میں پڑھتے تھے، اس لیے وہ روایت زیادہ قوی ہے کہ گھر کی بات تو بی بی جانتی ہے نا۔ جن صحابہ نے حضور کی 2 رکعت کی بات کی وہ تو تحیت المسجد کی 2 رکعت ہے، تو 2 رکعت تحیت المسجد الگ چیز ہے اور 4 رکعت سنت مؤکدہ الگ چیز ہے۔ اب اسی مسئلے کو دیکھ لیں کہ اگر اوپر والی ہڈی بھی ظاہر ہو تو ٹخنے تو خود بخود ظاہر ہو جائیں گے، اس کے پھر چھپنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر وہ ظاہر نہ ہو صرف ٹخنے ظاہر ہوں تو بعض اوقات جو ہے جوتے اوپر بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے۔ ایک آدمی کے پاس جوتا نہیں ہے، حضور نے فرمایا اپنی ایڑی کو نیچے دبا دے، بس اسی سے احرام باندھ لے، یعنی جوتے کی ایڑی جو ہے اس کو نیچے دبا دے، وہ چپل بن گیا۔ تو بہرحال 2 رکعت پڑھنی ہے اور 2 چادریں سلی ہوئی نہ ہوں، لیکن اگر سلی ہوں تب بھی جائز ہے۔ اگر چادریں لنگیاں ہیں، رنگ دار لنگی ہے وہ بھی جائز، تولیے باندھ لیے کسی نے وہ بھی جائز۔ احرام میں اپنی چادر پر پٹی باندھنا یا بیلٹ لگانا جائز ہے۔ احرام کی حالت میں گلے میں تھیلا لٹکانا جائز ہے۔ احرام کی حالت میں اینک لگانا، چھتری ہاتھ میں پکڑنا جائز ہے۔ اور 2 رکعت جب آپ پڑھیں گے تو سر پہ کپڑا ہوگا چونکہ آپ نے ابھی نیت نہیں کی، اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ جب سلام پھیر دیں گے تو سر سے کپڑا اتار لیں، اب پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کم از کم 3 دفعہ۔ عورتیں آہستہ پڑھیں اور مرد جو ہیں وہ زور سے پڑھیں۔ عورت کے لیے کوئی احرام کے کپڑے ضروری، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اسی میں نیت کر لیں، اور یہ
سر پہ پٹے باندھنا اور رومال باندھنا اور فلاں کرنا، یہ تو خالص بدعت ہے۔ اور پھر میری بال بیٹیاں جو ہیں وہ مسابق اس کے اوپر کرتی ہیں، نہ نماز ہوگی نہ کوئی فرض ادا ہوگا۔ بھئی وہ پٹی بندھی ہوئی تو نہیں ہے، بس ابھی اس کے اوپر کر رہی ہو۔ یہ اگر احتیاط کے لیے باندھے کہ میرے بال نظر نہ آئیں یا بال نہ کھلیں، لیکن مسے کے لیے کپڑا کھولنا پڑے گا، ورنہ اس کا وضو ہی نہیں ہوگا۔ اب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 8 تاریخ کو حرم سے احرام باندھیں یا محلے میں جہاں جہاں ہوٹل ہے، جہاں جہاں جگہ ہے، وہیں سے احرام باندھ کے سنت یہ ہے کہ ہم ظہر سے پہلے پہلے مینا میں پہنچ جائیں۔ افضل یہ ہے، اگر کوئی لیٹ ہو گیا تو کوئی حل نہیں۔ افضل یہ ہے، سنت یہ ہے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور رات بھی مینا میں رہے، اور صبح 9 تاریخ کی فجر کی نماز جو ہے وہ بھی مینا میں پڑھے۔ اب اگر قافلے 7 کو چل پڑے تو آپ جا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اسی طرح سنت تو یہ ہے کہ عرفات میں آپ سورج نکلنے کے بعد پھر عرفات کے لیے نکلیں، لیکن فجر کی نماز کے ساتھ ہی قافلے عرفات کے لیے چل پڑے تو آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ اگر سارے ہی سورج نکلنے کے بعد نکلیں گے تو کوئی بھی نہیں پہنچے گا، مجبوری۔ اور جس آدمی نے سنت کے مطابق حج کرنا ہے، اور شرط یہ ہے کہ جوان ہے وہ پیدل جائے، کیونکہ اس کے لیے تو کوئی پابندی نہیں، پیدل آرام سے چلے گا۔ اچھا ویسے اگر ہمت ہو نا تو پیدل والے الحمدللہ گاڑی والوں سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہاں سے زیادہ سے زیادہ مینا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ 3 میل ہے، تو اب 3 میل پیدل چلنا، جبکہ سڑک ہے، سایہ ہے، پانی ہے، سب انتظامات ہیں، تو آدمی زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے۔ عرفات 6 میل ہے، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے، اور گاڑی والے تو 8-8 10-10 گھنٹے جام ہو جاتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن جو جوان نہیں، بوڑھے ہیں یا عورتیں ہیں، وہ پیدل نہ کریں۔ اچھا جی، اب 9 تاریخ کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تمام آنے والوں کو حج نصیب فرمائے۔ ہم نے عرفات میں رہنا ہے۔ حج کا وقت جو ہے وہ زوال سے شروع ہوگا، سارا دن ساری رات، اور عرفات کے اندر میرے آقا نے فرمایا کہ افضل الذکر ما انا قلت والنبیون قبلی، سب سے افضل ذکر جو میں نے کیا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سب سے افضل دعا بھی ہے، ذکر بھی ہے۔ ایک دعا مسئلہ ہوتی ہے کہ ہم نے دعا مانگی کہ یا اللہ ہماری اولاد کو صالح کر دے، ایک دعا جو ہے مسئلہ نہیں، ذکر ہے، لیکن وہ ذکر دعا بن جاتا ہے، کیونکہ ایک حدیث مبارک ہے کہ من شغلہ ذکری ان مسعدی، کہ جس آدمی کو میرے ذکر نے سوال سے مشغول کر دیا، ذکر میں لگا ہوا ہے، اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، میں اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ دیتا ہوں، کیونکہ اللہ تو جانتے ہیں نا، اس کو تو پتہ ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے، کیا پریشانی ہے۔ بھائی راستہ چھوڑ دے، حاجی صاحبان آگے آ جاؤ، راستہ پیچھے سے کھلا رکھو تاکہ نہ تمہیں تکلیف ہو نہ اور بھائی، آگے تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، پیچھے راستہ بن جائے گا، بس وقت ضائع نہ کرو، نہ اپنا نہ ہمارا، راستہ کھلا رہے عرب جانے کے لیے، نہیں تو ادھر آ جائیں انشاءاللہ جگہ مل جائے گی۔ اچھا جی، اب جناب یہ ہے کہ اس کے علاوہ عرفات میں سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد کم از کم 100 دفعہ پڑھیں، درود ابراہیمی کم از کم 100 دفعہ پڑھیں۔
آیت کریمہ کم از کم 100 دفعہ پڑھے، اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جب بھی موقع ملے تو باہر نکل کے کھڑے ہو کر خیموں سے باہر نکل کے کھڑے ہو کے روبہ قبلہ ہو کر جتنی لمبی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ تقریباً 4 بجے کے قریب ذرا دھوپ قابل برداشت ہو جاتی ہے، آدمی 4 بجے کھڑا ہو تو پھر مغرب تک کھڑا رہے، دعائیں مانگتا رہے۔ اور اس میں عرفات میں ہم نے 2 رکعت نمازیں پڑھنی ہیں، ایک نماز جو ہے وہ ظہر ہے اور ایک جو ہے وہ عصر ہے۔ یہاں کے جتنے ائمہ کرام ہیں وہ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھیں گے، ظہر پڑھ کے پھر عصر پڑھیں۔ آپ بھی اگر اللہ موقع دے مسجد میں پہنچ جائیں، امام کے پیچھے جھگڑے نہ کریں، آپ بھی ان کے ساتھ 2 رکعت پڑھ لیں۔ یہ افضل غیر افضل کے مسئلے ہیں، یہ نعوذ باللہ یہ نہیں کہ نماز ہی نہیں ہوتی، نماز سب کی ہوتی ہے الحمدللہ۔ اور اگر آدمی وہاں مسجد میں نہ پہنچ سکے، چونکہ ہر آدمی نہیں پہنچ سکتا، کیمپ دور ہوتے ہیں، تو پھر ہر کیمپ میں الحمدللہ علماء بھی ہوتے ہیں، اہل اللہ بھی ہوتے ہیں، ذکر بھی ہوتے ہیں، تقریریں بھی ہوتی ہیں، دعائیں بھی ہوتی ہیں، تو وہی جماعتیں بھی ہوں گی وہاں نماز۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر یعنی ان کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ جو مقیم ہے وہ 4 پڑھے اور جو مسافر ہے وہ 2 پڑھے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ حضور پاک نے 2 پڑھی ہیں لہذا سب 2 پڑھو۔ امام صاحب فرماتے ہیں حضرت حج الگ فرض ہے، نماز الگ فرض ہے، اور حضور تو مدینے پاک سے آئے ہیں، مسافر ہیں، ان کے 2 پڑھنے میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ ان جھگڑوں میں نہ رہنا، جی 4 پڑھیں یا 2 پڑھیں، جو بھی اللہ نصیب کرے دعا کرو کہ نصیب ہو جائے، عرفات کی حاضری ہو جائے، اور عرفات میں پورے عالم اسلام کے لیے دعائیں کریں۔ عرفات میں اب تمام مسلمان جو مظلوم ہیں، جو کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، جہاں بھی ہیں، اللہ ان سب کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت کرے۔ اور خاص طور پہ دعا کرنا کہ اللہ تعالی حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا کا کفر جو ہے ان کی نظروں میں صرف یہی ملک ہیں جو کھٹک رہے ہیں، ایک سعودی عرب ہے اور ایک پاکستان۔ انہوں نے اپنی ساری طاقت طاغوتی انہی کے خلاف لگائی ہوئی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ مرکز اسلام ہے، مسلمان کتنا کمزور ہو جائے، مسلمان کتنا غریب ہو جائے، لیکن مکہ مدینے کے لیے وہ اپنی جان اور خون بہانا ایمان سمجھتا ہے۔ اسی طرح ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے ایٹم بنا لیا، اسلامی قوت ہو کے ایک ایٹمی طاقت ہے، میزائل ان کے پاس ہے، تو اگر ان کو ہم نے چھیڑا تو یہ ہمیں بھی بدلے میں سب کچھ کر سکتے ہیں، چونکہ اللہ نے آپ کو اتنی اونچی پہاڑیاں دی ہیں، کیٹو سے اونچی پہاڑی کوئی ہے تو نہیں ہمیں، تو اللہ نے تو ان کو ایسی چیزیں دی ہیں، جگہ بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے۔ یہ اگر قوت نہ ہوتی تو کیا خیال ہے آپ کا، آپ کو جینے دیتے ہو تو مدت سے آپ کو نکل جاتے، ہضم کر ڈکار ہی نہ لیتے۔ تو اس لیے دعا کیجئے گا، اور جتنے ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، جتنے دہشت گردی کے ظلم میں مارے گئے ہیں، ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے صبر کی دعائیں کریں، اور جتنے ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں آپ کے ملک کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے اور شہید ہوئے، اللہ ان کی قربانیوں کو بھی منظور فرمائے، اور اپنے پورے عالم کے لیے، پورے خاندان کے لیے دعائیں کریں۔ اگر کسی سے جھگڑا ہے اس کو معاف کر دیں، کسی سے بغض ہے، اناد ہے، اس کو معاف کر دیں، سارا دن دعاؤں میں گزاریں، جب سورج ڈوب جائے تو اب مزدلفہ جانے کی تیاری کریں۔
سورج نکلنے سے پہلے جو ہے الفاظ سے نکلنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اگر غلطی سے نکل جاؤ پھر واپس آ جاؤ. درود شریف نہیں پڑھے ہیں اتنی دیر میں ایک درود شریف پڑھ لیتے کہ نہیں؟ چلو اب تو پڑھ لو, مہربانی ہوگی جناب کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا جانے کیا ہو گیا ہے. یا تو ویسے ڈرا کریں کہ کہیں کوئی اللہ کی ناراضگی تو نہیں کہ ہماری زبان پہ حضور کے نام پہ درود نہیں نکلتا. کوئی بات تو ہے ایسی. بہرحال جتنے دن اللہ نے تمہیں مکے میں رکھا ہے, مدینے میں, درود شریف پڑھو, کلمہ شریف پڑھو, استغفار پڑھو, اپنے اوقات کو ضائع نہ کرو. یہاں گھر جا رہے ہیں مثلا آپ کا زندگی اپنے گھر ہے, یقین کریں یہاں سے جاتے جاتے 1000 درود پڑھ رہے ہیں, لیکن اگر کس سے کہانیاں کرنی ہوں اور کوکا کولا اور پیپسی شریف پینی ہو تو پھر تو نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ بالکل تنہائی سے علیحدہ پہ چلے جائیں, بس چلتے ہوئے پڑھتے رہے, وضو ہے نہیں ہے پڑھتے رہو. اب جناب مغرب کے بعد انشاءاللہ ہر جگہ یاد رکھنا حدود بنے ہوئے لکھا ہوا ہے, حد عرفات, بدایہ عرفات, نہایہ عرفات. یہاں سے عرفات شروع ہو رہی ہے, یہاں ختم ہو رہی ہے, اس کے اندر رہنا ہے. اب مغرب کے بعد چلنے کے بعد ہم انشاءاللہ کہاں آئیں گے؟ مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے, چاہے 12 بج جائے رات کے, جب بھی آئیں گے انشاءاللہ. اور دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. اللہ نے فرمایا تم نے میرے حکم کی تعمیل کی ہے, نماز میری عبادت ہے, چاہے تم رات کو 12 بجے پڑھے میں ادا لکھوں گا, قضا نہیں. یہ تمہاری نماز قضا نہیں, ادا ہے. پہلے آپ جو ہے 3 رکعت مغرب پڑھیں گے, اذان 1 ہوگی, پھر عشاء کے لیے تکبیر ہو. اچھا, جو لوگ بوڑھے ہیں, بیمار ہیں, عورتیں ہیں, مریض ہیں, بچے ہیں, یا جن کی حرم میں ڈیوٹی ہے یا کسی اور جگہ ڈیوٹی ہے, وہ رات کے 12 بجے کے بعد مزدلفہ سے چل سکتے ہیں. لیکن باقی جتنے ہیں وہ مزدلفہ میں رہیں اور صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھیں. اگر نہیں پڑھیں گے تو مزدلفہ کا قیام جو ہے واجب ہے, دم پڑ جائے گی. اور صبح کی نماز کے بعد صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے, اور آقا انعامدار کا مسکرانا تو ایسا تھا نا کہ بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور جب مسکراتے تھے تو نور برآمد ہوتا تھا. میں کبھی کبھی اس روشنی میں سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیتی تھی. اندازہ کریں. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہمیں حضور کی محبت عطا فرما, سرکار دو عالم کی خواب میں زیارت نصیب فرما, قیامت میں شفاعت نصیب فرما, صحابہ, اہل بیت, اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرما, اہل حق علماء کی محبت نصیب فرما. یا اللہ صادقین اور متقین کی صحبت نصیب فرما, اور اللہ اشرار سے, شرارتیوں سے, ساحرین سے, ظالمین سے, جھوٹوں سے نجات عطا فرما. اب جناب آپ نے تو حضور مسکرا رہے تھے تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے سلام کیا اور کہا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. دیکھو کیسے دعا ہے عرب کی, یہ ایک کمال ہے ان کا. ابھی آپ کو ملیں گے نا جی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, حیاک اللہ. اسی طرح صباح الخیر, مساء الخیر, صباح النور, مساء النور, اور کیف حالک, ایدک اللہ, حفظک اللہ, فی امان اللہ, استودعک. ہر کلمے میں دعا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبریل, میں نے جو عرفات میں دعائیں مانگی ہیں نا امت کے لیے,
اللہ نے میری ساری دعائیں قبول فرما لی، لیکن 2 دعائیں ایسی تھیں جو منظور نہیں ہوئی۔ میں پھر بھی مانگتا رہا، تو فرمایا کہ جاءنی جبریل آنفاً، ابھی جبریل آ کے مجھے خوشخبری دے گئے کہ محمد مصطفیٰ آپ کی وہ دعائیں بھی ہم نے قبول کر لی۔ یعنی وہ دعائیں عرفات میں منظور نہیں ہوئی، مزدلفہ میں منظور ہوئی۔ مزدلفہ کا اتنا بڑا مقام، اور مزدلفہ کی رات ایسے ہے جیسے لیلۃ القدر کی رات، اور مزدلفہ کی رات میں حضور پاک نے ساری زندگی کبھی تہجد نہیں چھوڑی، لیکن مزدلفہ کی رات تہجد نہیں پڑی۔ وجہ کیا تھی کہ اپنی امت پہ شفقت کی کہ 10 تاریخ کو ان کے بڑے کام کر رہے ہیں، اس لیے ذرا سو کے آرام کر لیں۔ تو اس لیے مزدلفہ میں سو جانا، آرام کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ آپ 10 تاریخ کو صبح جب سورج نکلنے سے کچھ دیر قبل جو ہے مینا کی طرف چل پڑے، اور جب مینا میں پہنچ جائیں اللہ کی رحمت سے، تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ جمرۃ العقبہ یعنی بڑا شیطان۔ اور نشانی یہ ہے کہ مینا سے جب آؤ گے مکے کی طرف تو پہلا شیطان جو ہے وہ بڑا ہے، آخری شیطان جو ہے وہ بڑا ہے۔ اور اگر مکے سے مینا جاؤ جو پہلے آتا ہے وہ بڑا ہے، لیکن اب تو خیر ان باتوں کی پریشانی کی ضرورت نہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے، جمرۃ العقبہ، جمرۃ الاولیٰ، جمرۃ الوسطیٰ، چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان۔ اچھا ایک دفعہ تو میں نے دیکھا تھا، آپ پتہ نہیں ہے بورڈ ہے کہ نہیں ہے، انہوں نے بڑے کا ترجمہ کیا تھا بزرگ شیطان، بڑا بزرگ ہوتا ہے نا، کبھی یہ اچھا ترجمہ، اب شیطان بھی بزرگ ہو گیا۔ تو بہرحال آپ نے بڑے شیطان پہ کنکریاں، 7 کنکریاں مارنی۔ اچھا اس مارنے کا طریقہ یہ ہے، یاد رکھو، یہ نہیں کہ ادھر سے ادھر سے ادھر سے جدھر سے چاہو مارو، نہیں، آپ ایسے کھڑے ہوں کہ مینا آپ کے دائیں ہاتھ پہ ہو اور مکہ بائیں ہاتھ پہ ہو۔ سمجھ آ جائے گی بات؟ یعنی آپ ایسے کھڑے ہیں، سامنے جبرا ہے، مینا کدھر ہو اور مکہ۔ اب کنکری مارے بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورجا للرحمن۔ اور وہ کنکریاں جو ہیں یاد رکھیں، مارنے کا معنی یہ ہے کہ وہ کنویں کے اندر جا گرے۔ اگر ستون کو لگ کے وہ کنکری باہر آ گئی تو شمار نہیں ہوگی، اس کے بدلے میں اور مارے۔ تو سب سے پہلا کام مینا میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمرۃ العقبہ پہ کتنی کنکریاں مارنی ہیں، اور کنکری مارنے کے بعد جو افراد والے ہیں، جن کا حج افراد ہے، وہ تو سر منڈائیں اور احرام کھول دیں، اور جو تمتع والے ہیں یا قران والے ہیں کنکری ماریں، اور کنکری مارنے کے بعد جا کے اپنی قربانی کریں، اور قربانی کرنے کے بعد سر مڈائیں، اور جب سر مڈا دیں گے تو احرام کھل گیا، ہر چیز اس پر حلال ہو گئی، صرف بیوی حلال نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تحلل اول ہے، یہ تحلل کامل نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں، جب آپ نے کنکری مار لی، قربانی کر لی، سر منڈا لیا تو احرام، اب کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، جو سب چیز حلال ہے ماں سوا بیوی کے۔ اور کوشش یہ کریں کہ قربانی آپ کے اپنے ہاتھ سے ہو۔ اگر یہ بات ناممکن ہو تب بھی وہاں جو قربان گاہ ہے چلے جائیں، ٹوکن خریدیں، سامنے کھڑے ہو کے قربانی کروائیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے یہاں انتظامات ہوتے ہیں کہ وہ قربانی مکے میں یا کاکیہ میں یعنی حد حرم میں جہاں بھی ہو سکتی ہے، لیکن کسی بندے کا اعتبار نہیں کرنا، چونکہ اکثر لوگوں کے یہاں کاروبار ہے،
قربانیوں کا بھی کاروبار ہے، حج بدن کا بھی کاروبار ہے۔ تو آپ ان سے یہ پابندی کریں کہ بھائی پیسے ہم دیں گے آپ کو، مثلا آپ کا فیصلہ ہوا 400 ریال پہ، ہم کو یہ 100 ریال پکڑو، ہم اس دن 10 آدمی ہیں، ایک آدمی ہمارا آئے گا ناموں کی فہرست لے کر اور اپنے سامنے کھڑے ہو کے وہ قربانی کرائے گا، کیونکہ قربانی کے لیے ضروری ہے نا کہ پتہ لگے کہ یہ مکی صاحب کی بکری ہے، وہ ایسے ذبح کرتے جائیں کس کی کر رہے ہو بھائی؟ وہ فرشت لے کے آئے گا، کہے گا کہ فلاں حاجی کی اب بکری ذبح کرو، اور وہ حاجی بھی اس کو اپنا وکیل بنائیں گے کہ جا کے ہماری قربانی کراؤ۔ یہ نہیں ہے کہ جس کی مرضی ہے جو آئے جہاں چاہو ذبح کر دو۔ باقی جن لوگوں نے بینکوں کو دیا ہے، بینک ہر حال میں قربانی کرتے ہیں، لیکن وقت کی پابندی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جن نے لاکھوں بکریاں ذبح کر دی ہیں وہ ایک ٹائم پہ ساری کیسے ذبح کر سکتے ہیں؟ تو افضل تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے تقریباً 63 اونٹ جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ اچھا، اونٹ میں نہر ہوتا ہے، یعنی کھڑا کر کے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اور باقی جانور جو ہیں ان کو گرا کے ذبح کیا جاتا ہے، ان کو نہر کیا جاتا ہے، اور اونٹ کے اندر یعنی یہاں نیچے سے ذبح کیا جائے گا، اور جانور باقی جو ہے یہاں اوپر سے ذبح کیا جائے گا۔ اور وہ گوشت جو ہے آپ ایک حصہ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یاد رکھیں کہ آپ نے کنکری ماری، قربانی کرائی، سر منڈانا افضل ہے، سر میں اس طرح پھروائیں کہ حضور پاک نے 3 دفعہ دعا مانگی ہے اس طرح پھرانے والوں کے لیے، اللہم اغفر للمحلقین۔ صحابہ نے کہا حضور مقصرین جن نے کٹا ہے ان کے لیے، فرمایا اللہم اغفر للمحلقین۔ انہوں نے کہا حضور جن نے بال کٹائے ہیں، فرمایا اللہم اغفر للمحلقین۔ 3 دفعہ دعا مانگی کہ یا اللہ جن نے سر پہ اس طرح پھروایا ان کی مغفرت فرما دے، اور جب صحابہ نے زیادہ فرما وللمقصرین، یا اللہ جن نے بال کٹوائے ان کے بھی بخشش فرما دے، لیکن 1 دفعہ۔ ویسے آپ بالکل نہ ڈریں کہ اصل میں یہ لوگ بولتے ہیں کہ فیشن میں فرق آتا ہے نا، گھر جائیں بیوی نہ پہچانے کہ گنجو کون آ گیا، نہ گھبراؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، چند دنوں کے بعد پہلے سے بھی بہتر بال نکل آئیں گے۔ بلکہ حکیم لکھتے ہیں جس کے بال سر کے اچھے نہ ہو بار بار اس طرح پھروائے تو اس کے بال زیادہ بہتر نکلتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کی مرضی ہے، افضل یہی ہے کہ سر پہ اس طرح پھروائیں۔ اب جناب آپ وہاں سے آئیں گے مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے طواف زیارت کرنا۔ طواف زیارت حج کا فرض ہے، رکن ہے، بنیاد ہے، اور اس کے بغیر بیوی بھی حلال نہیں ہوتی۔ تو جن لوگوں کی فلائٹ ہے اور عورت ایام حیض میں ہے وہ طواف زیارت نہیں کر سکتی، فلائٹ چھوڑ دیں، اپنا حج برباد نہ کریں، ورنہ تو ساری زندگی وہ گناہ کرتے رہیں گے میاں بیوی، وہ بیوی تو اس کے لیے حرام ہے۔ اس لیے فلائٹ چھوڑ دیں، یا ابھی کسی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے میری بیٹی جو ہے وہ گولیاں یا دوائیں جو بھی ہوں وہ لے لیں تاکہ ایام حج میں اس کو حیض آئے ہی نہیں، یہ بھی جائز ہے۔ آپ طواف زیارت کریں گے، اور جن لوگوں نے 8 تاریخ کو احرام باندھ کے طواف کر کے صفا دوڑا تھا اب وہ صفا نہیں دوڑیں گے، ورنہ صفا بھی دوڑیں گے، اور صفا مروہ دوڑنے کے بعد اب آپ واپس مینا جائیں گے، اور یاد رکھیں وہاں رات رہیں گے، اور 11 تاریخ کو اب 11 تاریخ کو کنکریوں کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوگا۔ کیا مانا؟ ظہر کے بعد، یوں سمجھ لو، اور سارا دن وقت ہے، ساری رات وقت ہے۔
جب چاہو مار دو، کوئی دھکے کھانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح پھر 12 تاریخ کو بھی وقت زوال کے بعد شروع ہوگا اور سارا دن جائز ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ کنکری مار کے مغرب سے پہلے پہلے مکے کے لیے روانہ ہو جائیں۔ جب آپ مکہ میں آ گئے، الحمدللہ الحمدللہ، اب آپ کے ذمہ کوئی کام نہیں ماں سوا اس کے کہ جس دن جانا ہے حجۃ الوداع کرنا۔ اب پہلے دن 10 تاریخ کو صبح سے لے کر ظہر تک افضل ٹائم ہے، سارا دن کنکریاں مارنا جائز ہے۔ تو ایک مہربانی کریں، اگر آپ کو حاجی خیر مانتے تو نہیں ہے نا، چونکہ ماننے تو پھر حاجی کیا ہوئے، چلو یار جلدی کرو، میں مار کے آ گیا ہوں اور آپ کیا کر رہے ہیں، بس اسی میں جائیں گے۔ یہ کسی نے تار نکالا ہوگا نا جی، حاجی صاحب کو کچھ جوش آیا ہوگا۔ درود شریف پڑھ لو، وقت کیوں ضائع کرتا؟ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلا، ضرور پڑھو لیکن شوق سے، شوق توجہ کر کے پوری توجہ ہو۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میری بات یاد رکھو کہ 10 تاریخ کو وقت شروع ہوگا صبح کنکری کا۔ آپ جب مزدلفہ سے واپس آئیں نا، اپنے خیمے میں چل جائیں، جا کے سو جائیں، آرام سے نیند کریں، کوئی جلدی کی ضرورت نہیں۔ ظہر کی نماز سے پہلے آپ آئیں، ایک آدمی بھی نہیں ہوگا جبرے پر، ایسے 4-10 آدمی کوئی رہے، آرام سے کھڑے ہو کے اپنے سامنے کنکری کا یقین کریں کہ کنویں میں گئی ہے۔ اچھا 11 تاریخ کو آپ نے کیا کر رہے ہیں، سارا دن آرام کرو، ذکر کرو، نمازیں پڑھو، رات کو عشاء کے بعد نماز پڑھ کے فارغ ہو کے اب کنکریاں مارنے کے لیے چل پڑے، چونکہ ساری رات جائز ہے تو دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح 12 تاریخ کو اپنے کم میں بیٹھے رہیں، عصر کی نماز پڑھ کے آرام سے جب سورج نکلنے میں 1-1.5 گھنٹہ ڈوبنے میں ہو، آپ خیمے سے نکلیں، کنکری ماریں، جہاں بڑا شیطان ہے اس سے 100 قدم کے بعد مینا ختم ہو گیا تو آپ مینا سے نکل گئے۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صبر کرنا پڑتا ہے۔ صبر کرو گے تو انشاءاللہ ذرا بھی دھکا نہیں لگے گا۔ اور دوسرا ایک بات یہ بھی کریں، اگر آپ کے ساتھ عورتیں ہیں تو ان کو بھی پیسے دے دیں اور ان کے کسی کپڑے پر بھی معلم کا نام، مکتب نمبر، روڈ نمبر، مینا، الفاظ، اپنا ٹیلی فون نمبر سب لکھ دیں، کارڈ ہے گر جائے، اور اس کو بتائیں کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی پولیس والا ہے اس کے بتا دو۔ اچھا اسی طرح جب طواف زیارت کے لیے آئیں تو گیٹ نمبر اپنی بیویوں کو سمجھا دیں کہ جی ہم نے گیٹ نمبر 74 سے 72 سے 73 سے مثال کے طور پر یہاں اگر اپنا فارغ ہو جائے یہاں آگے بیٹھ جاؤ، بس ہم یہی آگے آپ کو ڈھونڈیں گے، تو کبھی کوئی غم بھی نہیں ہوگا اور پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم۔